ہے کہ ہم درست ہیں. برف گن پردہ تا معلوم گردد، اور جب پردہ ہٹے گا تو معلوم ہوگا کہ یاراں دیگری رامی پرستن، کہ ہم تو کچھ اور ہی کرتے رہے، حقیقت تو کچھ اور ہے. ذائل درد شعورفی بئیں جمع، اور جو دوسروں کا درد رکھتے ہیں وہی جانتے ہیں گرامی گوہری رامی پرستن. اور یہی عبادت بڑی عبادت ہے، یہی بہتر راستہ ہے. کون سا راستہ ہوا بہتر تھا؟ انسانیت، انسان. تو ابھی جب انسان آیا تو وجود انسان آیا، جب غزل آئی تو ایک صنف آئی، کلام کا طریقہ آیا. یہاں انسان کو پہچانا، انسان نے غزل کو پہچانا. تو اب ان دونوں میں کوئی دو چیزیں ہیں ایسی جو اہم ہیں، جو غزل تک پہنچا دیتی ہیں. کیا ہیں؟ ہم نے جانا کہ بھئی شعر وہ ہوگا جس میں دعویٰ ہو اور دلیل ہو. تو انسان میں کیا ہے؟ انسان میں روح اور جسم، دو چیزیں ہیں. حالانکہ عناصر خمسہ ہیں، عناصر خمسہ کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. کشمیر میں بھی 5 حروف ہیں اور عناصر خمسہ ہیں، اور کشمیر اور عرش کے اعداد برابر ہیں. کشمیر کے اعداد 570 ہیں علم الاعداد میں، عرش کے اعداد 570 ہیں. تو جو عرش کی بات ہے وہ کشمیر کی بات ہے. تو آپ کے اندر ٹیلنٹ، فکر، فہم، بلکہ یوں کہیے کہ کشمیر کی جو بڑی تمانیت کی چیزیں ہیں، 5000 برس کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو ہر جگہ ہم پہل کرتے چلے آ رہے ہیں. 2008 سے میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں. جب میں پہلی بار یہاں آیا اور امیرہ کدل میں دستگیر صاحب سے نکلا تو میں نے ایک قدو دیکھا 3.5 فٹ. تو ہماری تو آنکھیں خیرہ ہو گئی، ہم تو دیکھتے رہ گئے ایسے کہ یہ کیا ہے. ہم نے اسے چھو کے دیکھا، دکاندار سے پوچھا بھائی اصلی ہے؟ اس نے کہا ہاں صاحب اصلی ہے. اب ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا. 1 فٹ، 1.5 فٹ، بہت ہو گیا 2 فٹ. یہی حال ہمارے بچوں کا ہے جو میں نے مشاہدہ کیا کہ ہمارے بچوں کی بڑھات یہاں کے جغرافیے کے، یہاں کے قدرتی وسائل کے سبب بہت ہوتی ہے. جسمانی گروتھ بہت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ اس درجہ نہیں ہوتا جو میدانی علاقے کے بچوں کا ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ بہن کا مکان، یہ بھائی کا مکان، دونوں کے بچے وہیں صحن میں کھیلتے رہے. وہ پاس پڑوس کے 10 آ کے جمع ہونا، وہ اس کو نوچ لینا، وہ اس کا پتھر مار کے بھاگ جانا، وہ دوسرے کا پکڑنا. تو یہ چیزیں ان کے یہاں ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کبھی جاننا چاہیں تو یہ نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں ہمیں اس غزل کو بتانا ہے جو روح اور جسم کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، جو مجازی اور حقیقی کی حقیقتوں سے آشنا کرتی ہے. اس غزل کا معاملہ. اب جب یہ ہمیں حکم نامہ آپ کا جاری ہو گیا تو ہم نے کہا بھائی غزل کا معاملہ بتانا ہے. غزل بڑی اہم صنف ہے اور اس کا سلسلہ بہت الگ طرح کا ہے. 800 برس کی داستان ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم پہلا کام یہ کر لیں گے کہ پہلے آپ سے تعارف کر لیں گے، تعارف کر کے پھر آپ سے دریافت کر لیں گے کہ بھئی آپ کو پڑھانے میں کون سی دقتیں، دشواریاں آ رہی ہیں. پھر آپ سے یہ معلوم کر لیں گے کہ فنی اعتبار سے آپ نے کون سی چیزوں کو جانا ہے، پہچانا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے. ضرورت پڑے گی تو علامہ اخلاق دہلوی کی فن شاعری آپ کو ٹیلی گرام سے ڈاؤن لوڈ کرا دیں گے کہ بھئی کر لیجئے. پھر
جب غزل کو سمجھنا ہے تو ہم جیسے کسی شخصیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کے ظاہر پہ جاتے ہیں. جب ہمیں ظاہر اچھا لگتا ہے تو پھر ہم مائل ہوتے ہیں، پھر اور قریب پہنچتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں دوستی یا کم از کم شناسائی ہو جائے. پھر اور اگر بات زیادہ آگے بڑھ گئی تو پھر یہ بچوں تک چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو یہ آج کا ٹریننگ پروگرام یا تربیتی تقریب کا اہتمام کیا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا، کون سا فائدہ پہنچا. اب ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے نصاب دیکھ لیا جائے. تو 9, 10, 11, 12 آپ کے 4 درجوں کی کتابوں کی غزلیں میں نے رات کو دیکھی کہ بھئی یہ دیکھ لیں. تو اس میں آپ کے نصاب میں اور NCERT کے نصاب میں، آپ کے نصاب میں اور مولانا اسماعیل میٹھی کے جو اسکول انسپیکٹر تھے انگریزی دور میں، ان کے نصاب میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو ذہنی سطح ہے طالب علم کی، اگر ہم اس کو جانکاری اس کے اس لیول کے مطابق، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق فراہم کریں گے تو وہ بآسانی اخذ کر لے گا، دوڑتے دوڑتے خوشی بخوشی پڑھے گا. یہ ہمارے ایک طالب علم یہاں موجود ہیں، جب غزل کی بات آئی اور ہم نے کہا کہ بھئی غزل آپ کو شاعری پڑھنا آتی ہے؟ بولے ہاں صاحب آتی ہے. یہ آ گئے اور انہوں نے کسی نے کیسے ہی غزل سنائی، کسی نے کیسے ہی سنائی. تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے. پہلا سلسلہ ادب فہمی کا، ادب کا، ادب کی تدریس کا قرأت ہے. قرأت اہم ہے. اب قرأت کے تعلق سے جب ہم نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ علامہ اقبال تو خود اقبال نہیں کہہ پائے، فیض احمد فیض ہی کرتے رہے تو فیض نہیں کہہ پائے. لیکن کیا فیض کی شاعری کو چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ نصاب میں ترمیم ہو اور ایسے اشعار، ایسی غزلوں کا انتخاب ہو جو آج کے دور کے مطابق، بچے کی ذہنی اور علمی بساط کے مطابق. تو پھر یہ آپ کو ہاں بالکل یہ بہت اچھا ہے. ہم لوگ نہ ہم بھی بیٹھیں گے، ہم اتنے تعارف لے لیں گے نا سب کا. ہاں یہ سب سے اچھا ہے، انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا. تو یہ چائے بھی ہو جائے گی اور چائے کے بہانے سے آپ سب کا تعارف ہو جائے گا، ہے نا. تو میرا تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا، میرا نام محمد راشد ہے اور میں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں الف بے پہ سکھاتا ہوں. بس پلیز متوجہ ہو جائے پلیز. مراد آباد میں کبھی پیدا ہوا تھا، اب معلق چل رہا ہوں. کشمیری مراد آبادی کہتے ہیں اور مراد آبادی کشمیری کہتے ہیں. جی جی بالکل. تو اب ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جہاں ہیں وہیں کی رونق ہے. تو یہ شان کریمی ہے. تعلیم مختلف مقامات سے حاصل کی. اپنا آبائی وطن رہا علی گڑھ، آگرہ، دلی، چنڈی گڑھ، بریلی، اور پھر آپ کے دامن کی رونق بن گئے. یہ آپ کا بڑا پن، آپ کی فراخ دلی، وسیع القلبی کہ آپ نے اپنے دامن میں ہمیں سمائے رکھا ہے اور دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. 2012 سے ہمارا شعبہ اردو شروع ہوا تھا.
اللہ کا شکر ہے ہمارے فارغ التحصیل طالب علم جہاں گئے ان کا لب و لہجہ ان کا انداز مختلف ہو گیا. ہم نے کچھ نہیں سکھایا, ہم نے صرف یہی رکھا کہ بھئی تھوڑا سا اصول برتا جائے. علم حاصل کرنے کا, علم کو بانٹنے کا کوئی طریقہ ہے اور وہ طریقہ عاجزی انکساری ہے. یہی ہم نے اختیار کیا. اسی انکساری کے تحت آپ کے روبرو ہوں. انشاءاللہ رحمان باقی گفتگو چائے کے بعد ہوگی. تو آپ لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں. یہ رضا صاحب یہ کرو نہ ادھر ہے سر. اچھا کارنر سے. اب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نہیں گستاخی کیا گستاخی بار بار نہیں آنا ہے. میں نے کیا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ویڈیو ہماری کٹ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم آ گئے تھے انسان ہے نا. سر روک دیجیے گا. بس کوئی نہیں آئے گا. اردو کی پہلی مثنوی ہے بکٹ کہانی محمد افضل پانی پتی. سنو سکھیو بکٹ موری کہانی, بھائی ہوں عشق غمسوں دیوانی. پہلی مسلم نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا, برہ کے غمسوں سینہ پر آتا. وہی جانے کہ جس کے تن لگی ہے, محبت کی آگ تن من مو دگی ہے. ہماری بات کو ہانسی نہ جانو, محبت خانہ ماسی نہ جانو. خاموش افضل زئی مشکل کہانی, کسون حد اس دکھ کی نہ جانی. بیاد دل ربا خوشحال می باش, گہے افضل گہے گوپال می باش. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو, ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. اس میں بھی دعویٰ والا افغانستانی نے یہی کلیہ بیان کر دیا کہ محمد افضل ایک دوشیزہ پر فریفتہ ہو گئے, لیکن وہ غیر مسلم تھی اور اس کے عشق میں اس درجہ محو ہوئے کہ جب وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلی گئی تو یہ وہاں چلے گئے. پھر انہوں نے اس کو برنداون بھیج دیا تو یہ وہاں چلے گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ملاقات کی دیدار کی کوئی سبیل نہیں بن رہی ہے, تو وہاں جو میلہ لگتا ہے سال میں ایک بار, وہاں سب لوگ آتے ہیں, وہی ایک راستہ بنے گا. تو وہاں کے جو پجاری تھے یہ ان کے پاس گئے اور ان کے چیلے بن گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے نہیں کام چلے گا, آپ کو جنیو دھارن کرنا پڑے گا, جنیو زنار جو دھاگا ہوتا ہے. انہوں نے وہ کر لیا اور وہ میلہ آنے سے پہلے اس پجاری کا انتقال ہو گیا اور اس کی جانشینی ان کو مل گئی. یہ وہاں بیٹھے تھے اور وہ دوشیزہ جب درشن کے لیے آئی اور اس نے ان کے پیروں کو چھوا, چرن اسپرش کیے, تو انہوں نے کہا ہمیں پہچانتی ہو. یہاں سے یہ بکٹ کہانی بنائی انہوں نے زن مہجور کی. یہی سلسلہ یہ میر کے اس شعر کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. جتنے بھی شارحین ہیں انہوں نے کیا. ہم جسم اور روح پر اس لیے آ گئے تھے, اور یہ بات یہاں بھی وہ کی. ناصر کاظمی کی غزل آپ کے یہاں نہیں ہے کوئی, لیکن ناصر کاظمی
اکیلا شاعر ایسا ہے جس نے آسان سامنے کی زندگی کے کرب کو، امبالہ سے پاکستان تک کے سفر کی رودات کو اپنی شاعری میں پیش کیا، اور آسان لفظ۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ کب یاد آیا؟ جب یہ دھڑکنا بند ہو گیا۔ جب بند ہوا تو معلوم ہوا اوہ، قرآن حکیم تو سچ کہہ رہا تھا، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یہ تو حقیقی بات تھی، خدا برتر تو یہیں موجود تھا، اسی کے نکلنے سے تو یہ سب معاملہ ہو گیا، اب تو بے جان ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم اس دنیاوی رونق اور کشش کی وجہ سے علم کی یا فہم کی اس منزل میں نہیں جا رہے جس تک پہنچنا تھا۔ تو ہم اور تھوڑا اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ یہ جب غزل کا یہ سفر مجازی اور حقیقی کے صورت میں آیا اور ہمارے یہاں آ گیا، تو ہم اس کو اور آسان کر لیں کہ یہ حقیقی اور مجازی کو سمجھنا تھا تو ہمیں اپنے وجود کو جاننا تھا، اور یہی پیغامات تمام ہمارے جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، سب نے یہی پیغام دیا۔ فنون لطیفہ کے توسط سے، افلاطون سے، ارسطو سے، یہی سلسلہ ہمارے یہاں امراء القیس سے لے کے چلا آیا۔ شعر العجم میں بڑی بڑی باتیں ہمیں آئیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات سے یہ بتایا کہ آب حیات جو ہے وہ اصلاً وہ کارہائے نمایاں ہیں جو آپ کو یاد رکھتے ہیں یا آپ کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ آب حیات کا اور وجہ تسمیہ مجھے نہیں سمجھ آیا، تو یہ اتنا کچھ پڑھ لکھ کے پھر ہمیں لگا کہ بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس طرف آتے ہی نہیں جو اوریجنل بات ہے، چٹخاروں میں کھو جاتے ہیں۔ کیسے چٹخاروں میں کھو جاتے ہیں؟ جیسے ابھی ناصر کاظمی کا میں نے مطلب آپ کو سنایا، تو وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، یہ روحانیت پہ گئے ہی نہیں کوئی۔ جا کے جتنے بھی گانے والوں نے گایا تو انہوں نے بھی ایسے گایا، اور سننے والوں نے کہا ہاں واقعی اسی کی یاد تھی، اور وہ اپنی یادوں میں کھو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غالب نے کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ کون سا درد ہے بھائی؟ درد میں کیا ہوتا ہے؟ درد کی کیفیت کیا ہے؟ درد میں ٹیس کیا چیز ہوتی ہے؟ درد میں تڑپ کیا ہوتی ہے؟ تو درد کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کوئی چوٹ لگ جائے تو وہاں ایسے ایسے ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ دھڑکنا ہے، اس کی دوا ہے۔ اب یہ کیا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دل کر رہا ہے۔ دل کبھی آرام کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ کیا دوا ہے اس کی؟ دوا وہی ہے، دل کی دھڑکن کو کوئی روک لے تو چین آئے، سائے زلف میں تسکین کہاں ہوتی ہے۔ یہی تھا جسم اور روح کا رشتہ۔ لہذا اس جسم اور روح کو جو قدرت اور فطرت نے دنیا میں ظاہر کیا وہ مذکر اور مؤنث کی حالت میں کیا۔ اسی لیے جوڑی کہاں سے بنی؟ ایک بیچلر کی سماج میں وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک شادی شدہ کی ہے۔
क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल हो गया, वो जोड़ा हो गया। ये शायरी कब बनेगी? शायरी शेर कब बनेगा? जब दावा और दलील दोनों आ जाएगा। तो हमें जो बुनियादी तौर पर उर्दू समझने के लिए अहम बात थी, वो थी लफ्जों का जानना और हुरूफ का अदा करना। एक बच्चा आया, उसे नहीं आती है, अब उसे सिखाना है। तो हमने मास्टर क्लास में अपने यहाँ इनको, पहले ही क्लास मेरी जो होती है उसमें मेरा अपना उसूल ये है कि आप हुरूफ तहज्जी मुफरद और मुरक्कब लिख के ले आए। A to Z तो आप बता देते हैं फौरन, लेकिन अलिफ से ये तक का मसला आता है तो कई कोई दाल में उलझ जाते हैं, कोई रे में उलझ जाते हैं, रे का मामला आ गया। हमारे यहाँ के इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया गया विदिन 10 सेकंड बताइए उर्दू हुरूफ तहज्जी में कौन सा हर्फ है जिससे कोई लफ्ज नहीं बनता, शुरू नहीं होता। तो हमने बर्दाश्त उनको कह दिया कि साहब रे के बाद आने वाली रे है। अब यहाँ क्योंकि कश्मीरी डायलेक्ट के थे तो अब ये डे नहीं कह पा रहे थे, ये डे कर रहे थे। वाइस चांसलर ने ताड़ लिया कि भाई ये आदमी काम का है, और उसके नतीजे में हम यहाँ खड़े हुए। फिर एक एक्सपर्ट खातून थी, वो थोड़ा सा शुरू हुई तो हमने कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इल्मुल आदात से आपको बताना शुरू करें कि ये हुरूफ क्या कमाल दिखाते हैं। अब इस कमाल को भी समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। असदुल्ला खां असद बड़ी अच्छी शायरी कर रहे थे। असदुल्ला थे, अल्लाह का शेर थे, कोई कमी तो थी नहीं, शायरी में कोई मसला नहीं था। फिर जब इनको इल्म नुजूम से रग़बत हुई तो नुजूम में इन्होंने जाना कि भाई तारों की चाल है, पहले आसमान पे चांद है, दूसरे पे अतारद है, तीसरे पे ज़ोहरा है, चौथे पे शम्स है, पांचवें पे मरीख है, छठे पे मुश्तरी है, सातवें पे ज़ोहल है। तो उन्होंने कहा यार ये सातवें वाला काम का है, ज़ोहल। अरे कोई पहले आसमान तक गया तो क्या गया, सातवें आसमान तक पहुंचेगा तभी तो अर्श मुअल्ला तक पहुंचेगा। अर्श मुअल्ला आसमानों के ऊपर। तब इन्होंने कहा कि मेरा नाम जो शुरू हो रहा है असद, वो अलिफ से हो रहा है और अलिफ का अदद एक है, तो एक की तो कोई हैसियत नहीं। अगर एक के साथ कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर है। तब इन्होंने बहुत तलाश की। अबजद हवा जुद्दी कलेमन साफ अस्कर अशद सख ज़ज़, इन्होंने कहा ज़ज़ गैन है। गैन के आदात कितने हैं? 1000। अब इससे 1000 फहमी आ जाएगी, और इस 1000 फहमी के लिए इस शख्स ने लफ्ज गालिब तलाश किया, और ये असदुल्ला असद से असदुल्ला खां गालिब। ये है हुरूफ का कमाल। तो अब ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे वालिद हमें ज़्यादातर बच्चों को झूला झुलाने के लिए, खिलाने के लिए हम ये करते हैं। यहाँ तो मैंने कम देखा है लोगों को, हमारे यहाँ ज़्यादा ये है कि लेट गए, घुटने मोड़ लिए और बच्चे को पैर पे बिठा लिया और उसे झुला रहे हैं। तो वो बताते थे अल्लाह अल्लाह किया करो,
नाम नबी का लिया करो। तो अब ये बच्चा वहीं सुन रहा है, नहीं सो रहा है, लल 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 लोरी, दूध की कटोरी। अब दूध से बच्चे को रग़बत बहुत होती है। तो वो बेसिक चीज़ें जो तहजीब का हिस्सा हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई उस मुशायरे का, मैंने जिक्र किया आपको। तो उस मुशायरे में निसार साहब वहाँ रजिस्ट्रार हैं इस कॉस्ट में, उनसे कहा गया कि भाई आप भी अपनी शायरी सुना दीजिए। और उन्होंने जो शायरी सुनाई, उन्होंने जो अंग्रेजी पोएम्स हैं उनको कश्मीरी और उर्दू में बच्चों की आसान लफ्जियात में पेश किया। हमने कहा निसार साहब बहुत मुबारक आपको। मुझे गुज़िश्ता 20 बरस में पहला फ़र्द ऐसा मिला कि जिसकी तलाश ये है कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे आने वाले, ये आखिर हमारी ज़बान और तहजीब को कैसे समझेंगे। और जब तक ज़बान और तहजीब को नहीं समझेंगे तो इनको फ़िक्र को अपनी बुलंद करना या इल्म का ख़जाना समेटना कैसे आएगा। ये सिलसिला और आगे बढ़ा और ये बच्चे जो उर्दू से दूर हैं, अब उन्होंने ज़ैड अदा किया, दूसरे बच्चे ने जैड कहा। मैडम ने दोनों, एक को शाबाशी दे दी और एक को कहा कि तुम अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करो। अब ये कैसे सही होगा? तो उन्होंने कहा भाई ये किसी मौलाना से कर लीजिए, किसी अरबी वाले से कर लीजिए, जिन्हें क़िरात आती हो, कारी साहब से रुजू कर लीजिए। नतीजा ये निकला कि उर्दू की तरफ आ जाएगी। तो अब तक मेरे अपने यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट्स उर्दू गुरु ले जा चुके हैं। उर्दू गुरु क्या है? तो हम पीएचडी करने के बाद उर्दू एकेडमी दिल्ली में असिस्टेंट एडिटर हो। उनके 2 रिसाले छपते हैं, माहनामा ऐवान उर्दू और बच्चों का माहनामा उमंग। मैंने देखा कि उमंग में बड़े बड़े लोग पैसों के चक्कर में कालम का वो भेज देते हैं और उनको पैसे रिलीज़ हो जाते हैं। तो हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, इससे तो बच्चों की तरबियत नहीं हो रही। हमें एक ख़त आया शमीम अहमद सिद्दीकी का, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं बच्चों की पहेलियां आपके इसमें छपवाना चाहता हूँ। हमने वो पहेलियों का सैंपल देखा, हमें बहुत अच्छी लगी। हमने सेक्रेटरी को बाईपास किया, वाइस चेयरमैन से बात की कि साहब असल काम तो ये है, ये तो रिश्तेदारी कर रहे हैं, इसको पैसे इसको पैसे, और उनको हमने वहाँ इम्पैनल कर दिया। रेगुलर वो पहेलियाँ छपती थी जब तक वो हयात रहे। वो खुद तिब के डॉक्टर थे, हकीम थे, तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ के, और रिसर्च लैब में काम करते थे। लेकिन नगीना बिजनौर के रहने वाले थे, लिहाजा उर्दू में ही उनकी सब तालीम और तरबियत हुई थी। तो वो बच्चों के लिए वो तड़प, जो वो उनके अपने बच्चे स्कूल में गए तो उनको जो मसाइल आए, उससे उन्होंने तलाश किया कि नहीं, सिर्फ मैं अपने बच्चों की इस्लाह कर दूं ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जो हमारी आने वाली पौध है इसकी इस्लाह होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये सिलसिला शुरू, और रिटायरमेंट के बाद इतना ईमानदार शख्स जमाते इस्लामी के सेक्रेटरी हो गए। वहाँ किसी बात पे साथी ओहदेदारान के साथ में इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने कहा साइन कीजिए, इन्होंने कहा नहीं।
یہ ضمیر کے خلاف ہے اور ریزائن کر دیا، اور بچوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا. تو گلدستہ بیت باز اور یہ بچوں کی پہیلیاں. پھر اسی دوران ان کو خیال آیا نہیں اس سے بھی نہیں کام چل رہا، ایک کالم اور دے دیجئے، چاہے آپ کسی اور کے نام سے ہی دے دیجئے، لکھ میں دیا کروں گا. وہ ہے دماغی ورزش. اب ہم جانتے ہی نہیں دماغی ورزش کیا ہے. میں نے آپ کے لیکچر کے لیے 2 طرح کا فارمولہ بنایا تھا، ایک ٹریڈیشنل اور ایک سائنٹیفک. تو سائنٹیفک میں آپ کو ایکسرسائز بہت کرانی تھی، مگر میں نے کہا یہاں سردی بہت ہے اس لیے وہ کام چلے گا نہیں. ادھر ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں شیئر کر دوں گا. ہمیں کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے ارتکاز، یکسوئی، کنسنٹریشن. جو ابتدائی اسکول ہوتے تھے، درس گاہیں تھیں، گروکل یا گروکل کے بعد میں یا گروکل کے دور میں اور اس سے پہلے تک وہ ایک درخت ہوتا تھا، اور اس درخت کے نیچے اگر درخت کے ساتھ چبوترا بنا دیا تو مدرس یا استاد وہاں چبوترے پہ بیٹھ گئے، ورنہ تو انہوں نے اپنا درخت سے پیٹھ لگائی اور بیٹھ گئے، ٹاٹ بچھایا، بچے بھی بیٹھے وہ بھی بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے. ہم جب یہاں آئے اور ہمارا شعبہ اردو شروع ہوا تو جس طرح یہ بینچیں ہیں آپ کی، یہ بینچیں بولے ہمارے یہاں بھی آ گئی. میں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے بچے دراز قد ہیں، 6 فٹ کے ہیں. اب یہ جب گھٹنے موڑتے ہیں تو وہاں گھٹنا پھنس جاتا ہے، ادھر کو پڑوسی کے ساتھ الجھ جاتا ہے، جگہ تنگ ہے. تو اب جب تکلیف میں آدمی بیٹھے گا تو سمجھے گا کیا، وہ پہلے اسی کو سیدھا کرتا رہتا ہے. یہی حال آپ کا بھی رہا. یہ چھوٹی چھوٹی بینچوں پہ لا کے آپ کو بٹھا دیا انہوں نے ٹریننگ ماسٹران نے. اب آپ اس چھوٹی سی تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں اور اوپر سے مجبور ہیں کہ بھئی یہ لیکچر بھی سننا ہے، اپنی مشکل کو بھی حل کرنا ہے. تو وہی چیزیں یہاں رہ جائیں گی جو بہت یکسوئی سے آپ تک پہنچ. تو اب وہ دماغی ورزش کا وہ سلسلہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی رباعیات کی بیت بازی کا کوئی انتظام نہیں. اب رباعی اچھی صنف ہے. رباعی 4 مصروں کی ایسی صنف شاعری ہے جس میں بڑے حکیمانہ مفاہیم، بلکہ عمر خیام کی رباعیات نے تو خمریات میں انتہا کی. اب یہ انہوں نے رباعیات کی بیت بازی کے لیے، تو بیت بازی کا کیا طریقہ ہے؟ بیت بازی کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی جس حرف پہ ختم ہوگا اسی حرف سے شروع کریں گے. تو انہوں نے رباعیات جمع کرنی شروع کی. ندوۃ العلماء کی لائبریری میں چلے گئے، رات دن لگے ہوئے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ دیوان تو بنتا ہے مگر یہ آخری حرف سے بنتا ہے. اب ہمارا سلسلہ یہاں ابتدا سے بھی ہے، تو جو کلام ابتدائی حروف کے اہتمام سے تکمیل پائے وہ کیا کہلائے گا. تو ہم بھی چکر میں آ گئے. اب یہ کیسے پتا چلے کیا کہلائے گا؟ اب ایک استاد، ایک پروفیسر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، مولانا، مفتی، دیوان کی ضد نہیں ملتی. تو انہوں نے ہم نے مل کے اول پہ فوکس کیا اور دیوان کی ضد اولان بنایا. اب یہ ہوا کہ بھئی اولان کو قبول کیسے کریں گے لوگ؟ تو اولان کے تعلق سے پورے تحقیقی شواہد جمع کی. ایک انہوں نے مضمون لکھا، آج کل میں چھپوایا، اور پھر وہ گنجینہ رباعیات اولان و دیوان شائع.
एक प्रोफेसर साहब का अभी मुझे फ़ोन आ गया कि साहब मैंने 5 रुबाई के दीवान लिखे हैं और आप इसको देख के ज़रा बताइए, और ये लखनऊ में पहला काम है। तो हमने कहा भाई लखनऊ में तो शमीम अहमद सिद्दीकी ने पहले ही कर दिया है, और आपका तो ये दीवान ही दीवान है, उन्होंने तो उलान भी किया है। इल्म। तो बात हमारी थी कि बच्चों को हम उर्दू सिखाएं कैसे। अंग्रेजी के हमारे इंचार्ज एचओडी थे प्रोफेसर मोहम्मद असलम, बहुत ज़हीन हैं और बहुत मुखलिस हैं। एक दिन किसी बात पे कहने लगे कि भाई ये उर्दू में तो कुछ है ही नहीं और हम ये उर्दू को ख़त्म ही करा देंगे। तो हमने कहा भाई करा दीजिए, मगर आपके अंग्रेज़ी में क्या है। हमें भी अंदर से तैश आ गया, क्योंकि हम तो जिगर मुरादाबादी के हैं भाई, जानशीन इसमें। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ख़त्म करा दो, मगर इसका सहारा तो आप भी ले रहे हैं। आप प्रोफेसर होकर उर्दू की किताबें लाते हैं और अंग्रेज़ी में उसका रिव्यू लिखते हैं और फिर ग्रेटर कश्मीर में छपवाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अंग्रेज़ी में तो सरोजनी नायडू भी कारनामा हिंदुस्तान से नहीं अंजाम दे पाई, और गालिब जिसने बेदिल की रविश पे इंतहाई फ़ारसी की उम्दा शायरी की, और फ़ारसी वालों ने उसको गर्दाना नहीं। ये उर्दू है। उर्दू का मतलब ही ये है कि वो आसान तरीन ज़बान जिसे मेहमान और मेज़बान, मुखातिब और मुखातब दोनों बआसानी समझ लें, और जिस पैगाम की तरसील करना चाहते हैं, जो बात पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंच जाए। इसकी लफ्ज़ियात प्योर अरबिक कवायद के मुताबिक होगी, गलत हो जाएगा। हम कश्मीर में फिर कुफ्ल को कुलुफ कैसे करेंगे? तहजीबी सरोकार है। और हुरूफ की अदायगी में ज़बान में लुकनत न हो। जैसे ड़े और डे की बात थी, जीम जीम चीम चीम से तो मैं मुत्तफिक इसलिए हूं कि जब जीम की आवाज़ हमने निकाली तो हम चे अलग से क्यों कहें? चे फारसी में बमानी क्या चला जाता है। तो जीम चीम हाय हाय, आपकी किरत मुझे बहुत सही लगी। वो अकॉर्डिंग टू फितरत है, नेचर। इसलिए यहीं ये नुक्ता समझ लेने का है कि एहसास कमतरी ना हो। हम जो इस शक व शुबे का शिकार हो जाते हैं, तज़ब्ज़ुब में आ जाते हैं, ओह तलफ़्फ़ुज़ ख़राब ना हो गया हो, हमने ये ऐसे बोला, अहले ज़बान कैसे बोलते हैं। अरे अहले ज़बान जैसे बोलते हैं बोलते रहेंगे। दक्कन वाले आज तक कब्रिस्तान को खबरिस्तान बताते हैं। अब ये उनकी मजबूरी है, वहाँ की पैदाइशी मजबूरी ये है कि वो जब काफ अदा करना चाहते हैं तो उनकी हवा जो आती है हलक से वो खे आती है। हम यहाँ खे की कोशिश करते रहते हैं मगर खे आती है। ये आपका असातिज़ा का या बच्चे का मसला थोड़ी है, ये फितरी है। अब इसमें निखार हो सकता है। तो हमने उनको पूछा कि साहब अंग्रेजी में आप क्या पढ़ा रहे हैं पोइट्री में? उन्होंने कहा साहब ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स पढ़ाते हैं। हमने कहा दो दो स्टैंजा बताइए, कोई ऐसे मिसाल बताइए जो ज़बान खास व आम हो। उर्दू के आप 100 शेर सुना सकते हैं मौका महल के एतबार से। कोई हादसा पेश आया फौरन आपको याद आ जाता है।
اب ہم نے کہا اس کی وجہ سمجھ لیجیے، وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو دقت آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ڈیولپ ہو، کوئی پرابلم ڈیولپ کریٹ ہو اور ہم اس کا حل تلاش کریں اور ملے نہیں، وہیں سے ایگریشن آتا ہے، وہیں سے مارا مار آتی ہے، بچے پہ لیا کوٹ دیا اس کو۔ ارے اس کو تو پیار سے آپ کو بتانا ہے۔ ہم نے کہا مثال ہم سے سن لیجیے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر اپ ایبو دی ورڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی۔ یہاں ایک ردم ہے، فری ورس بلینک ورس میں ردم نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہماری شاعری کا ہے، اس میں غنائیت ہے، ترنم ہے، لے ہے، اور لے کیا کرتی ہے؟ لہراتی ہے۔ اچانک کہیں بلاسٹ ہوا، ایک دم دھوم، اب اللہ حفاظت فرما، خیر، لیکن ہوا کا جھونکا آیا، بہاؤ دھیرے سے، اور وہاں بیلا چمپا کوئی پھول بھی لگا ہے، اس کی مہک بھی آ گئی، تو آپ کو کیسا لگے؟ طبیعت معطر، ذہن ایک دم تازہ۔ یہی معاملہ ہے شاعری، مگر کیونکہ ہمیں اس تک رسائی نہیں ہوتی، تو رسائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو بیسک درجات ہیں وہاں پہ جہاں سے اس کو شروع کرنا تھا، مثلا میں نے آپ کو جیسے مولانا اسماعیل میٹھی کا 5ویں تک کا نصاب بتایا، اگر آپ کو فرصت آ جائے، ویسے عدیم الفرصتی کا زمانہ ہے، اب کون اتنی مشقت کرتا ہے، تو پہلے قاعدے سے لے کے اگر 5ویں جماعت تک کی کتاب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس منزل میں بچے کا ذہن کون سی چیزیں اخذ کرتا ہے۔ 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ، 2 اور 2 4 والے الفاظ، 3 اور 2 5 والے الفاظ، یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے لہن سے، غنائیت سے۔ کیسا اچھا تو ہے اللہ، اب اس میں کوئی شاعرانہ بات ہے؟ مگر کیسے ہے؟ کیسا اچھا، تو کیسا اور اچھا برابر برابر ہے؟ تو ہے اللہ، تو نے ہم کو دی ہیں آنکھیں، دنیا بھر کو جن سے دیکھیں، ہاتھ دیے ہیں کام کریں ہم، پاؤں دیے ہیں ان سے پھریں ہم، کچھ کیا؟ فنکار نے صرف اتنا کیا کہ الفاظ کی لے کو، اس کے لہن کو، اس کی ادائیگی کے وقفے کو ناپ کے سانچوں کے مطابق بٹھایا۔ تو ہمارا غزل کا سفر کہاں آ گیا تھا؟ روحانیت پہ اور مجازی پہ، جسم اور بدن پہ، روح اور بدن پہ۔ کہاں؟ کلمے سے، کلام سے۔ تو کلام میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ وقفہ ہوا، سانس کا، ادائیگی کا وقت۔ تو ادائیگی، پہلی ادائیگی کہاں کریں گے؟ حروف تہجی۔ تو اردو حروف تہجی کی جو بڑی خوبی ہے، بڑا وصف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر آواز کی ادائیگی کے
خصوصیت رکھتے ہیں. مگر ہم جاننا نہیں چاہ رہے, اور اگر جاننا چاہ رہے ہیں تو ان کو اتنی ثقالت میں یا اتنی منزل پہ لے گئے, جیسے کہ میں نے اس میں دیکھا کچھ غزلیں جو دشوار ترین ہیں, ایم اے کے بچوں کو بھی آسانی سے قرأت کر پانا مشکل ہوتا ہے, وہ بھی کس نے لگا دی؟ جو زعما تھے. تو ہمیں جب ہم ماسٹر میں غزل پڑھا رہے ہیں, اور غزل کیا پڑھانی ہے؟ قدیم لے لیجئے, تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا. اب جب قرأت کا مسئلہ آیا تو کہاں سے پکڑیں گے؟ جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. لہن سے, جیسے میتھمیٹکس میں کرتے ہیں نا ہم, 2/2, 2 سے 2 کاٹ دیا اور 0, یہ وہ ہے اس. مگر یہ جب ہم وہاں بچوں کو وہی نہیں کرا رہے, حروف تہجی ہی نہیں بتا رہے ہیں, مفرد اور مرکب کا فرق نہیں بتا رہے ہیں, تو پھر مشکل ہوگا. تو اب مفرد اور مرکب میں کیا مسئلہ ہے؟ اب مرکب حروف میں ہائی آوازیں ہے کے ساتھ مل کے, تو ہم کشمیر میں ہم کہتے ہیں بھائی, یہ کہتے ہیں بھائی. اب یہ بے دو چشم کو ایک ساتھ نہیں ملاتے, تو یہ علاقائیت کا فرق ہے. اب اگر اس بچے نے پرائمری سطح پر بھا پھا دھا ڈھا پڑھا ہوتا تو یہاں یہ اصلاح ہو گئی ہوتی. لیکن اب ہم اس عمر میں اصلاح کریں, تو ہم نے کہا بھائی ہم کر دیں گے. سرٹیفکیٹ کورس ہم پڑھاتے تھے, جن بچوں کو +2 تک اردو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, ان کو دلی یونیورسٹی سرٹیفکیٹ کورس کراتی ہے, اور وہ اردو اکیڈمی دلی کے تحت. شام کو 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی, تو ہم وہاں جاتے تھے پڑھانے. وہاں ایک شرما لڑکا آ گیا. اب ہم اس سے کہیں بھائی سین شین, وہ کہے سین, اس کا شین ہی نہ نکلا. کئی روز ہو گئے, تو ہم نے اس کے دوسرے ساتھی کو کہا کہ کل کو ایسا کرنا, 1 پڑیا میں نمک اور 2 ہری مرچیں لے کے آنا. ابھی بات کچھ نہیں ہوئی, ابھی شروعات نہیں ہوئی سر. شروعات ہو گئی ہماری, غزل کے منزل تک پہنچ گیا. تو ایسی بات ایسی میں نے بچپن میں لکھا تھا کہ اب دوسرا مطلب اس میں سناتا ہوں آپ کو. انجام دیکھ کر کیا ہم کچھ کہے, جب تک معلوم نہ ہو آغاز کا. تو ابھی آغاز ہو رہا ہے لیکن پورا نہیں ہو گیا, ابھی آغاز ابھی نہیں ہو گئی. تو پہلے ہم لنچ کرتے ہیں سر. لنچ کریں گے؟ جی سر. اور نماز کے لیے جن کو جانا ہوگا وہ جائیں گے, کیونکہ آپ نے اتنا تڑپایا ترسایا کہ ابھی بات نکل کے نہیں آ گئی. مجھے بتائیں سر. بالکل نقطے پہ ساحل پہ. جگر تو فٹ سے کیا کرتے تھے, ہاں, تو لیکن طبیعت نہ جگر کے تو کا جس کی الٹی دھار تیرے سو ڈوبے, ڈوبے سو پار. یہ ہے پیشنس. سر کل کشمیری میں تقریباً سر تھوڑا سا اس کو دوبارہ فرما دیجیے گا آپ, اس اشعار کو. خسرو دریا پریم کا جس کی الٹی دھار تیرے سو ڈوبے.
डूबे सो पार। तो इसमें गर्क होना होता है। जब तक आपका जहन, मैंने बताया ना कि आप यहाँ बेकली में बैठे तो आपको कहाँ से समझ में आए। तो पहले तो आपको अपनी बेकली को दूर करना है, दिलचस्पी को पैदा करना है। मजनू की क्या हालत होती है, उसे पता ही नहीं होता कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। बिल्कुल। तो वो जुनून लाना है। घर के इश्क, इंशाअल्लाह रहमान इसको समेट देंगे जल्दी। घर के इश्क, आपको बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग नमाज को जाना चाहते हैं नमाज को जाएं और लंच कर